بسم اللہ الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اس کو کرو اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صلوات على محمد وآل محمد سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عقیلہ بنی ہاشم، شریکۃ الحسین، عدیلۃ الحسین، ام المصائب، مسافر شام، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور سامعین محترم، یہ بات علماء میں مشہور ہے کہ جس مجلس میں بھی ذکر جناب زینب اور ذکر جناب ابو الفضل عباس کیا جاتا ہے، اس مجلس پر خاص نظر کرم ہوتی ہے امام زمانہ کی۔ بلکہ ایک عارف سے، ایک عالم سے یہ بات منقول ہے کہ جب انہوں نے خواب میں زمانے کے امام کی زیارت کی تو انہوں نے زمانے کے امام سے کہا کہ مولا، آپ کا ظہور نہیں ہوتا، ہم آپ کی بہت دعائیں کرتے ہیں آپ کے ظہور کے لیے، لیکن آپ کے ظہور میں تعجیل نہیں ہوتی۔ تو زمانے کے امام نے نصیحت کے طور پر کہا دیکھو، جب کبھی میری پھوپھی زینب کا ذکر کیا کرو تو میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کیا کرو۔ زمانے کے امام نے یہ نصیحت کی۔ لہذا سامعین محترم، آغاز مجلس میں ہی زمانے کے امام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اور زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة
ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. سامعین محترم، اگر آپ لوگ زحمت نہ سمجھے اور تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ تو ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا اور لگے گا کہ واقعی مجلس ہو رہی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھتے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو عنوان گفتگو کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ صافات سے ہے. آیت کا نشان 6 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے دنیاوی آسمان کی زینت کو آشکار کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ کیا وہ شے ہے کہ جو دنیاوی آسمان کی زینت قرار پائی ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ بے شک ہم نے اس دنیاوی آسمان کو جسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس آسمان کو ہم نے زینت دی ہے، اس آسمان کو ہم نے سجایا ہے ستاروں کے ذریعے سے. جل ملاتے ستاروں کے ذریعے سے ہم نے اس آسمان کو زینت بخشی اور اسے سجایا ہے. سامعین محترم، اب یہ بات طے ہے کہ پروردگار عالم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پروردگار عالم نے جو کام کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا ہے. لہذا سامعین محترم، یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ پروردگار عالم نے 7 آسمان میں سے صرف پہلے ہی آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے زینت کیوں بخشی؟ باقی بھی تو آسمان تھے. پروردگار عالم نے لیکن زینت بخشی صرف اور صرف پہلے آسمان کو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ تو سامعین محترم، یہ وجہ نہ پتہ چلتی اگر آل محمد کا دروازہ نہ ہوتا. اگر آل محمد نہ ہوتے تو یہ وجہ ہم تک نہ پہنچتی. لہذا سامعین محترم، 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام صلی علی محمد وآل، انہوں نے ارشاد فرمایا عرض اللہ ولایت علی علی السماء، فرمایا کہ پروردگار عالم نے امیر المؤمنین کی ولایت کو آسمان والوں پر بھی پیش کیا. دیکھیے سامعین محترم، امیر المؤمنین کی ولایت وہ چیز ہے، وہ شے ہے جسے پروردگار عالم نے ہر شے پر پیش کیا ہے، اور جس نے جتنا پہلے قبول کیا اتنا بلند مقام پروردگار عالم نے اسے عطا کیا ہے. لہذا پروردگار عالم نے امیر المؤمنین کی ولایت کو آسمانوں پر بھی پیش کیا. روایت میں سب سے پہلے 7ویں آسمان نے امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کر لیا سب سے پہلے. نتیجہ کیا ہوا؟ انعام کے طور پر پروردگار عالم نے فزینہا بالعرش، اللہ نے 7ویں آسمان کو اپنا عرش بنا لیا. توجہ تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں، ویسے ہی کم تعداد ہے لیکن آپ تھوڑا تھوڑا سا جڑتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کاروان عشق اپنے اختتام پر حسن سے پہنچ جائے گا. لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم نے جب ولایت کو پیش کیا تو 7ویں آسمان نے سب سے پہلے لبیک کہا اور سب سے پہلے ولایت کو قبول کر لیا. جیسے ہی قبول کیا تو پروردگار عالم نے انعام کے طور پر کیا کیا؟ فزینہا بالعرش، اللہ نے اسے اپنا عرش بنا لیا. اسی لیے کہتے ہیں 7ویں آسمان کو عرش اولا، اسی لیے 7ویں آسمان کو کہا جاتا ہے. 7ویں آسمان نے قبول کر لیا. اس کے بعد فوراً 4تھے آسمان نے امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کر لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فزینہا بالبیت المعمور، اللہ نے 4تھے آسمان پر بیت معمور بنا دیا. بیت معمور کسے کہتے ہیں؟ سامعین محترم، آسان الفاظوں میں سمجھیے کہ بیت معمور وہ جگہ جس کی طرف رخ کر کے آسمان والے عبادت کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے اس کی طرف سجدہ کیا کرتے ہیں. اور روایت کے جملے کہ اگر بیت معمور کی جانب سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ سیدھا خانہ کعبہ کی طرف جائے گا.
یعنی روایت یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ زمین پر جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے بالکل اسی کے اوپر چوتھے آسمان پر بیت معمور ہے، لہذا زمین والے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں، آسمان والے بیت معمور کی طرف دیکھ کر سجدہ کیا کرتے ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ آسمان والے بیت معمور کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو یہ علی کی ولایت کا صدقہ ہے، اور زمین والے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، یہ علی کی ولادت کا صدقہ ہے۔ بیت معمور قبلہ قرار پایا علی کی ولایت کی وجہ سے، خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا علی کی ولادت کی وجہ سے، لہذا فرمایا سب سے پہلے ساتویں آسمان نے قبول کیا تو اللہ نے اسے اپنا عرش بنا دیا، اس کے بعد چوتھے آسمان نے قبول کیا، اللہ نے اسے بیت معمور سے مزین کر دیا، اس کے بعد دنیاوی آسمان نے، یہ پہلے آسمان نے امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کر لیا، فَزَيَّنَهَا بِالْكَوَاكِبِ، اللہ نے اس کو ستاروں سے ڈھانک دیا، اللہ نے اسے ستاروں سے سجا دیا۔ یہ وجہ ہے کہ اس آسمان کو ستاروں سے سجا دیا گیا ہے۔ لہذا سامعین محترم اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس علی کی ولایت کی وجہ سے اتنی چیزوں کو زینت ملی ہے تو وہ خود علی کتنی چیزوں کے لیے زینت ہوا کرے گا۔ لہذا سامعین محترم اسی لیے معصوم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةً، بے شک ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زینت موجود ہے۔ دیکھیے معصوم نے یہ نہیں فرمایا کچھ چیزوں کے لیے، 3-4 چیزوں کے لیے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ، کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زینت موجود ہے۔ الفصاحۃ زینت الکلام، فصاحت کلام کی زینت ہے، کلام میں جب تک فصاحت نہ ہو کلام ادھورا لگا کرتا ہے۔ والبلاغۃ زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت ہے، بولنے والے کی زینت ہے بلاغت، جب تک وہ بلاغت سے کام نہیں لے گا اس کے کلام میں وہ شیرینی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا الذھب زینت النساء، یہ سونا یہ گولڈ عورتوں کی زینت ہے۔ والعقل زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے۔ اب میں دیکھوں کس تک یہ بات پہنچتی ہے، وَوِلَایَةُ عَلِيٍّ زِینَةُ الْأَعْمَالِ، علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے، یعنی جب تک اعمال میں علی کی ولایت نہ ہو تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سامعین محترم اب کائنات میں آپ سوچیے کتنی چیزیں ہیں، معصوم نے فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زینت موجود ہے۔ سامعین محترم کتنی چیزوں کو تلاش کریں اور ان کی کتنی زینتوں کو ہم ڈھونڈتے جائیں۔ لہٰذا سامعین محترم رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون کون سی چیزیں یاد رکھیں گے، کون کون سی زینت یاد رکھیں گے، ایک وجود بتا دیں جو سب کے لیے زینت ہو۔ رسول اللہ نے مڑ کر اپنے بھائی علی کو دیکھا، فرمایا علی کائنات کی ہر چیز کے لیے زینت ہے۔ فرمایا میرا بھائی علی کائنات کی ہر چیز کے لیے زینت ہے۔ سامعین محترم اب علی کس کے لیے زینت ہے؟ علی اگر زمین پر چلے تو زمین کی زینت، آسمان کو دیکھے تو آسمان کی زینت، سورج کو دیکھے تو سورج کی زینت، چاند کو دیکھے تو چاند کی زینت، لوح و قلم کی زینت علی ہے، کرسی کی زینت علی ہے، عرش کی زینت علی ہے، بیت معمور کی زینت علی ہے، خانہ کعبہ کی زینت علی ہے، تلاوت کی زینت علی ہے، بلاغت کی زینت علی ہے، شجاعت کی زینت علی ہے، سخاوت کی زینت علی ہے، آدم کی زینت علی، نوح کی زینت علی، ابراہیم کی زینت علی، موسیٰ کی زینت علی، عیسیٰ کی زینت علی، وہ علی جو کائنات کی ہر چیز کے لیے زینت۔ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علی کی کوئی زینت ہے، مڑ کر کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، بڑی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ لہذا فرمایا یہ بیٹی امیر المؤمنین کے لیے زینت ہے۔ سامعین محترم یہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ علی جیسے مولا کے لیے اگر کوئی زینت ہو تو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم جناب زینب وہ ہستی کہ جن کا تذکرہ ہم یہاں کرنے بیٹھے ہیں، اور یقیناً یہ فرش عزا جناب زینب کے صدقے میں قائم ہے۔ یہ آج جو گھر گھر ماتم ہو رہا ہے یہ جناب زینب کا صدقہ ہے۔ ایک بڑھ کر جملہ کہوں، آج جو یزید پر کھل کر لعنت ہو رہی ہے یہ جناب زینب کا صدقہ۔ یہ جملہ پہنچا نہیں، میں مزید وضاحت کروں گا۔ سامعین محترم دیکھیے پنجتن میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ 4 ہستیوں کو قتل کیا گیا، لیکن آپ دیکھیے چاروں کے قاتل کو چھپا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کو زہر دیا گیا، میں جناب زینب کی تبلیغ بتا رہا ہوں، رسول اللہ کو زہر دیا گیا،
قاتل کا نام چھپا لیا گیا. جناب زینب وہ مظلومہ کہ جن کے قاتل کا نام لینے پر پابندی ہے، قاتل کا نام چھپا دیا گیا. امیر المومنین کو بظاہر عبد الرحمن ابن ملجم نے ضربت لگائی، فتویٰ کہیں اور سے آیا تھا، قاتل کا نام چھپا لیا گیا. امام حسن کو بظاہر زہر ان کی زوجہ جودہ بنت اشس نے دیا، لیکن قاتل کا نام چھپ گیا، اصل قاتل کوئی اور تھا. لیکن سامعین محترم آپ دیکھیے، غور کیجئے، یہ چاروں قتل ہوئے تھے بستی میں، ان کے قاتلوں کو چھپا لیا گیا. حسین کا قتل تو جنگل میں ہوا تھا، قاتل کو چھپانا آسان تھا، لیکن سلام رے زینب کبریٰ پر ایسی تبلیغ کی، ایسا خطبہ دیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہ آج آپ دیکھیے یزید کے نام پر اتنے جینے والے نہیں ملتے جتنا حسین کے نام پر مرنے والے ملتے، جتنا حسین کے نام پر مرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. یہ ہے جناب زینب کی محنت، یہ جناب زینب نے محنت کی ہے. لہذا سامعین محترم اسی لیے جناب زینب کا لقب قرار پایا شریکۃ الحسین، حسین کی شریک، ٹھیک ہے، حسین کے ہم پلہ. دوسرا لقب عدیلۃ الحسین، حسین کے برابر ہم پلہ. کیوں کہا گیا؟ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے اگر 2 بیٹے قربان کیے، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، تو جناب زینب نے بھی 2 بیٹے قربان کیے. اگر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر کو تیر لگا تو جناب زینب کی گود میں سکینہ کو تمانچے لگے. شریکۃ الحسین، ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام نے اگر کربلا کا میدان فتح کیا تو جناب زینب نے شام کا میدان فتح کیا. لیکن یہ شام کا میدان کیسے فتح کیا؟ سامعین محترم اپنے خطبے کے ذریعے سے. اور یقین جانیے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جناب زینب نے دربار میں بولنا شروع کیا ہے تو لوگ پوچھ رہے تھے کیا علی دوبارہ پلٹ کر آ گئے ہیں، کیا علی کا دور واپس آ گیا ہے؟ اس طریقے سے کلام کر رہی ہے، یہ کون بی بی ہے؟ جناب زینب میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف خطبہ دے رہی تھی، خطبے کی صورت میں ذوالفقار چلا رہی تھی. جناب زینب امیر المؤمنین کی شجاعت کی مظہر ہے، مظہر کاملہ. علماء کہتے ہیں جناب زینب نے ایسے کلام کیا ہے کہ مشہور ہو گیا کہ جناب زینب امیر المؤمنین کی شجاعت کی مظہر ہے. اب میں آپ کے سامنے اشارہ کروں، امام سجاد کے خطبے میں اشارہ کیا تھا، دوبارہ یہ اشارہ کرتا ہوں. دیکھیے سامعین محترم، امیر المؤمنین شجاعت میں آپ کس سے سنتے رہتے ہیں امیر المؤمنین کی شجاعت کے، لیکن آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین کی شجاعت کا کمال کیا تھا؟ شجاعت کا کمال یہ تھا کہ امیر المؤمنین جب تلوار چلاتے تھے تو بڑی تیزی سے چلایا کرتے تھے اور بڑی صفائی سے تلوار چلایا کرتے تھے. جملہ کہوں، اتنی تیزی سے چلاتے تھے کہ کاٹنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے کاٹا ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے مارا ہے، بعد میں پتہ چلتا تھا کہ علی مار کر گزر گئے ہیں. میں آؤں گا جناب زینب پر، مثال دیتا ہوں. جنگ خیبر امیر المؤمنین جب مرحب کے سامنے گئے تو مرحب کو دیکھا کہ مرحب بڑے جلال کے عالم میں آیا ہے، اس کے سر پر 2 کھود ہیں، 2 زرہ پہنی ہوئی ہے، 2 تلواریں ہیں، 2 کمان لے کر آیا ہے. امیر المومنین سامنے کھڑے ہوئے، امیر المومنین نے اسے 3 آپشنز دیے. سب سے پہلے کہا مرحب کلمہ پڑھ، ایمان لے آ. اس نے کہا نہیں، اسی کلمے پر تو جنگ ہے، اسی ایمان پر تو جنگ ہے، ایمان نہیں لاؤں گا. امیر المومنین نے کہا ایک کام کر، واپس چلا جا. جیسے ہی کہا تو اس نے کیا جملہ کہا جانتے؟ کہا اگر واپس چلا گیا تو عورتیں تانا دے گی. مرحب تھا، کافر تھا، لیکن غیرت مند تھا، میدان میں ٹکا رہا، میدان سے بھاگا نہیں، ٹکا رہا، میدان میں کھڑا رہا. امیر المومنین نے کہا اب یہ دونوں صورتیں نہیں مانتا، حملہ کر. علی نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی ہے، کہا حملہ کر. جیسے ہی اس نے تلوار چلائی علی نے دفاع کیا، امیر المومنین نے روکنا شروع کیا. وہ وار کرتا رہا، علی ہر وار کو روکتے رہے، ہر اس کا وار سنبھالتے رہے. ایک موقع آیا مرحب تھکا، اب علی نے اپنی ذوالفقار کو نکالا. امیر المومنین نے دیکھا مرحب کے سر پر 2 کھود ہیں، 2 زرہ ہیں، 2 تلواریں لایا ہے، 2 کمانیں لایا ہے. امیر المومنین نے کہا جب سب 2 ہیں تو مرحب اکیلا کیوں ہے؟ مرحب اکیلا کیوں ہے؟ اب علی نے تلوار اٹھائی اور مرحب کے کھود پر ماری. جیسے ہی سر پر لگائی، سر سے تلوار چلنا شروع ہوئی، سینے پر پہنچی، سینے سے چلی گھوڑے کی پشت تک پہنچی، گھوڑے کی پشت سے پہنچی اور زمین تک جا کر پہنچی. لیکن دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ علی نے مارا کیسے ہے، کاٹا کہاں سے ہے. وہ تو ہوا سرکی تو بدن سرکا،
گھوڑا سرکا، مرحب سرکا، تب پتا چلا کہ علی نے مار دیا ہے۔ یہ ہے امیر المومنین کی شجاعت کہ جب کاٹ دیتے تھے بعد میں پتا چلتا تھا کہ علی نے کاٹ دیا ہے۔ اور زینب علی کی شجاعت کی مظہر ہے، ایسا خطبہ دیا یزید کو پتا نہیں چلا کاٹا کہاں سے ہے، مارا کہاں سے ہے۔ پتا اس وقت چلا جب یزید کا اپنا بیٹا آیا، تخت پر لات مار کر کہا تخت پر بھی لعنت، میرے باپ پر بھی لعنت، یزید لعنت، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ بعد میں پتا چلا کہ جناب زینب نے حملہ کیسے کیا تھا۔ سامعین محترم، لہٰذا یہ جملہ بے جا نہیں ہے کہ جناب زینب نے خطبے کی صورت میں ذوالفقار چلائی ہے۔ اب سامعین محترم کچھ جھلکیاں آپ کو شام کے دربار کی دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جب جناب زینب قافلے کے ساتھ شام پہنچی تو علماء کی زبانی بیان کر رہا ہوں، زبان حال ہے، جناب زینب نے سب سے پہلے شام کی مملکت کو دیکھا، تاج کو دیکھا، تخت کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، پوری مملکت پر ایک نگاہ گھمائی۔ جناب زینب نے کہا اچھا یہ وہی مملکت ہے جہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، یہ وہی مملکت ہے جہاں سے امیر المؤمنین کا قتل کا فتویٰ آیا تھا، اچھا یہ وہی مملکت ہے کہ جہاں سے بھیا حسن کا زہر آیا تھا، یہ وہی مملکت ہے جہاں سے برسہ برس امیر المؤمنین پر تبرہ کیا گیا، یہ وہی مملکت ہے۔ اس کے بعد جناب زینب نے نگاہ کی امام حسین کے سر کی طرف اور کہا حسین دیکھ، نانا کا قاتل چھپ گیا، بابا کا قاتل چھپ گیا، اماں کا قاتل چھپ گیا، بھیا حسن کا قاتل چھپ گیا، لیکن زینب وعدہ کرتی ہے ایسا خطبہ دے گی کہ تیرے دشمن کے نام کو گالی سے بدتر بنا دے گی، ایسا خطبہ دیا۔ اب جناب زینب چلی دربار میں۔ اب دیکھیے جناب زینب کا خطبہ ہے اور خطبہ بالکل ویسا ہی ہے جو میں نے امام سجاد کے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، فضائل بھی ہے، مصائب بھی ہیں، آپ جیسے سننا چاہیں ویسے سنیں۔ جناب زینب چلی، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی بھائی، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند صلی علی محمد، توجہ رکھیے گا بھرپور۔ لہذا سامعین محترم جناب زینب چلی، جیسے ہی چلی شام کے صدر دروازے پر پہنچی، مین گیٹ، جیسے ہی وہاں پر پہنچی جناب زینب جا کر بیٹھ گئی سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ امام سجاد نے آپ سوچئے کس حوصلے سے پوچھا ہوگا جناب زینب سے۔ امام سجاد کے لیے ایک امتحان، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک آنا اور دربار کے باہر جناب زینب کا بیٹھ جانا۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ بیٹھ کیوں گئی؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد 21 رمضان تھی، میرے بابا نے مجھے قریب بلایا تھا اور میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب تجھے شام کے دربار میں جانا پڑے گا، زینب تجھے شام کا دربار دیکھنا ہے، زینب تجھے شرابیوں کے مجمع میں جانا پڑے گا۔ اب آپ سوچئے وہ بی بی جو گھر سے باہر قدم نہ نکالتی ہو، اس کے لیے کتنا سخت ہوگا یہ سننا۔ فوراً کہا بابا میں کیسے جاؤں گی دربار میں؟ امیر المومنین نے سینے لگا کر کہا بیٹی فکر نہ کرنا، تیرا بابا آئے گا۔ جناب زینب بیٹھ گئی، جیسے ہی بیٹھی نا امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں امیر المومنین آئیں گے؟ جناب زینب نے یہ کہہ کر سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا بتا بیٹا سجاد دیکھو میرا بابا آ گیا۔ جناب زینب ہمت کر کے اٹھی، ایک دفعہ داخل ہوئی ہے دربار میں۔ اب آپ دیکھتے رہیے اور سوچتے رہیے، تصور قدے میں یہ منظر لاتے رہیے، جناب زینب سارے دربار کو دیکھ رہی ہیں، یہ جناب زینب کے ذہن میں منصوبہ چل رہا ہے کہ حملہ کیسے کرنا ہے خطبے کی صورت میں۔ جناب زینب دربار میں داخل ہو رہی ہے، لیکن سامعین محترم اس سے پہلے کہ میں خطبے کے چند فقرات آپ کے سامنے پڑھوں، آپ ماحول سنیے کہ ماحول کیسا تھا، اور یاد رکھیے جناب زینب اور امام سجاد میں خطبہ دینا کس کے لیے زیادہ مشکل تھا؟ جناب زینب کے لیے۔ کیوں؟ 2-3 وجہ بیان کرتا ہوں۔ امام سجاد مرد تھے، جناب زینب کا تعلق صنف نسواں سے ہے، مرد کے لیے بات کرنا آسان ہوتا ہے، عورت کے لیے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری وجہ ایسا نہیں ہے کہ امام سجاد نے پہلے خطبہ دیا ہو اور جناب زینب کے لیے ماحول بنا دیا ہو اور پورا گراؤنڈ بنا کے دیا ہو جناب زینب کو، نہیں، جناب زینب نے پہلے خطبہ دیا ہے۔ جو پہلے بات کرتا ہے اس کے لیے بات کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تیسری بات، امام سجاد کا خطبہ مسجد اموی میں ہے، مسجد میں
مسجد میں عوام آتی ہے، عوام سے بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ جناب زینب کا خطبہ ہے دربار میں، دربار میں امیر لوگ آتے ہیں، اشراف لوگ آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، ان سے بات کرنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ چوتھی بات، خطابت کرنے کے لیے، بولنے کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ میں مثال دوں، میں یہاں پر خطابت کر رہا ہوں، اطمینان سے خطابت کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ مجمع میرا اپنا ہے۔ جناب زینب جب خطابت کر رہی ہیں تو سامنے علی کے دشمن ہیں، وہاں خطاب کرنا ہے۔ میں جب بول رہا ہوں، اگر مجھے دوران خطابت پیاس محسوس ہو، خطابت میں خلل آ جائے، 10 بندے گلاس لے کر کھڑے ہو جائیں گے، قبلہ پانی پیجئے پھر آگے بات کیجئے گا۔ علی کی بیٹی کے لیے ایسا نہیں تھا کہ کوئی آگے بڑھ کر کہے کہ اے علی کی بیٹی، اے بنت علی پانی پی لیجئے، ایسا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، یہی خطبہ ہے، فضائل مصائب کا مجموعہ ہے۔ اگر میں خطابت کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں کوئی دباؤ نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جب جناب زینب بول رہی ہیں تو لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر بھی ہیں، بالا خانوں پر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں انگارے بھی ہیں، کھولتا ہوا پانی بھی ہے۔ یہاں جناب زینب کو خطبہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ اور شام کی مملکت، میں نے کہا علی کی دشمن، امام سجاد کے خطبے میں عرض کیا تھا، کوئی نہیں تھا تو سن لے کتنی دشمن تھی علی کی، کہ جب ایک تاجر شام میں آیا تجارت کی غرض سے، علی کا چاہنے والا تھا، ڈھونڈتا رہا کہ کوئی علی کا چاہنے والا مل جائے، محبت کرنے والا مل جائے، کوئی نہیں ملا۔ ایک گھر سے باہر سے گزرا تو گھر کے اندر سے آواز آئی حسن حسین، جیسے ہی آواز آئی دل میں ایک سرور داخل ہوا، ایک خوشی ہوئی، چلو کوئی تو علی کا چاہنے والا ملا۔ دروازے پر دستک دی، جیسے ہی باہر آیا گلے لگا لیا، کہا تم علی کے چاہنے والے ہو، پہلے شخص ہو جو مجھے ملے ہو۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نے اپنے بچوں کے نام علی کے بچوں کے نام پر رکھے ہیں۔ جانتے ہیں اس نے جملہ کیا کہا؟ کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جب بھی ہمیں اپنے بچوں کو گالیاں دینی ہوتی ہے تو ہم حسن حسین کہتے ہیں۔ یہ ہے حضور شام کا ماحول۔ یہاں جناب زینب کو خطبہ دینا آسان نہیں ہے، یہاں پر خطابت کرنا ہم سن لیتے ہیں، زینب نے خطبہ دے دیا، اسلام بچ گیا، ایسے ہی جو ہے وہ خطبہ نہیں دیا، ایسے ہی اسلام نہیں بچا ہے۔ جناب زینب کی محنت ہے، کہاں خطبہ دیا ہے یہ دیکھیے۔ خطابت کرنے کے لیے ماحول دیکھا جاتا ہے، بول کہاں رہی ہے بی بی یہ محسوس کیجیے آپ۔ جناب زینب آئی اپنے قافلے کے ساتھ، قافلے میں کون ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جناب زینب ہیں، دوسری خواتین ہیں، امام سجاد ہیں، یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں مرد ہمیشہ مرد سے بات کرتا ہے، یزید کو چاہیے تھا امام سجاد سے بات کرے، لیکن یزید نے منہ پھیر لیا۔ یہ توہین کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ بلائیں اور اسے منہ پھیر لیں۔ امام سجاد نے جیسے یہ محسوس کیا نا، امام سجاد نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، سر کو نیچے کر دیا۔ جناب زینب نے دیکھ لیا کہ امامت کا سر جھک گیا ہے، سر نیچے ہو گیا ہے سجاد کا۔ جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا، لیکن کوئی بات نہیں کی جناب زینب نے۔ اس وقت یزید نے جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بی بی کون ہے؟ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ عزادارو یہی مصائب ہے کہ کوئی بدبخت زینب کی طرف اشارہ کرے اور کہے یہ بی بی ہے کون؟ جانتے جس وقت اشارہ کر رہا تھا نا، جناب زینب دوسری بیویوں کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ کہا یہ ہے کون؟ کسی نے کہا علی کی بڑی بیٹی ہے زینب کبریٰ۔ یزید نے سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا جناب زینب نے جواب نہیں دیا، یعنی زینب کی نگاہ میں یزید مسلمان بھی نہیں ہے، سلام کا جواب مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد سفیر روم جو وہاں پر بیٹھا تھا، سفیر روم نے یزید سے کہا یزید یہ لوگ کون ہیں؟ یزید نے کہا سفیر روم، کربلا میں ایک حسین باغی کھڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ، کہا اسے میں نے قتل کروا دیا، یہ اس کے گھر والے ہیں۔ جناب زینب نے جلال میں آ کر کہا، اگر محسوس کر سکے، جناب زینب نے کہا سفیر روم اس سے کیا پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ مجھ سے پوچھ، میں یہ بھی بتاؤں گی ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی یہ کون ہے، یہ بھی بتاؤں گی یہ کون ہے۔ اس کے بعد کہا سن، جدی سید الانبیاء و ابی سید الاوصیاء و امی سیدۃ النساء و اخی سید الشہداء۔ فرمایا سن، اس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ نانا میرا نبیوں کا سردار ہے، بابا میرا وصیوں کا سردار ہے، ماں میری عورتوں کی سردار ہے، بھائی میرا شہیدوں کا سردار ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا،
آپ نے محسوس کیا جناب زینب نے کیا کیا؟ جناب زینب نے رخ یزید پر تماچا لگایا ہے۔ سامعین محترم، تماچا لگانا اور ہے، کسی کے گھر جا کر گھس کر تماچا لگانا اور ہوا کرتا ہے۔ جناب زینب نے کہا کیا ہے محسوس کیجئے گا، اور اگر سمجھ میں آ جائے، بات پہنچ جائے تو میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ جناب زینب نے کہا سن، ہم نبیوں کے سردار، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا وصیوں کا سردار، میرا بھائی شہیدوں کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار، گویا بتانے چاہ رہی ہو کہ دیکھ ہم سرداری کی اولاد ہے، یہ غلاموں کی اولاد ہے، یہ ہے غلاموں کی اولاد۔ اس کے بعد یزید نے جناب زینب سے کوئی کلام نہیں کیا۔ جناب زینب نے ایک اور بات کہی، کہا اے سفیر روم، تو اس سے پوچھتا ہے ہم کون ہیں؟ اس سے پوچھ ذرا، قرآن میں 2 شجروں کا ذکر ہوا ہے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ یا شجرہ ملعونہ۔ ہم تو شجرہ طیبہ والے ہیں، ان سے ذرا پوچھ، اس سے ذرا پوچھ یہ کون سے شجرے سے تعلق رکھتا ہے۔ شجرے کی بات آتی تھی، علی کا دشمن چہرہ جھکا لیتا تھا۔ جیسے ہی بات آئی شجرے کی، یزید کا سر جھکتا گیا، سجاد کا سر اٹھتا گیا۔ زینب نے صرف امامت کی حفاظت نہیں کی ہے، امامت کے وقار کو بھی بچایا ہے۔ یہ جناب زینب نے حفاظت کی۔ اس کے بعد یزید نے کہا کوئی وحی نہیں آئی، بلکہ اس سے پہلے جانتے کیا کیا؟ اس نے دیکھا تشت میں سامنے امام حسین کا سر پڑا ہے، اس نے خیزران کی لکڑی کو منگایا، لکڑی کو لایا گیا، اس نے لکڑی کو پہلے شراب کے جام میں ڈالا، ٹھیک ہے، مقاتل میں لکھا ہوا ہے، خدا کی قسم اگر نہیں لکھا ہوتا نہیں پڑھتا، اس نے شراب کے جام میں ڈالا اور وہ چھڑی نکال کر حسین کے ہونٹوں پر مارنے لگا، ہونٹوں پر مار مار کر ایک جملہ کہتا تھا، انت سید شباب اہل الجنہ، تو ہے جنت کے جوانوں کا سردار۔ توہین کی امام حسین علیہ السلام کی۔ عزاداروں، جس تک اب تک یہ جملہ نہیں پہنچا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ ذرا تصور کیجئے، یہ منظر 4 برس کی بچی دیکھ رہی تھی۔ کسی بچی کے سامنے اس کے باپ کو مارا جائے نا، اگر بیٹیاں ویسے ہی باپ کی لاڈلی ہوا کرتی ہے، کسی بچی کے سامنے اگر مارا جائے نا، یہ بڑا مشکل تھا۔ جناب سکینہ نے نہ جانے کیسے ضبط کیا ہوگا یہ۔ اس کے بعد اس نے کہا بدبخت نے، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، یہ سارا بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، انہوں نے سب حکومت کے لیے کیا ہے، کچھ نہیں ہوا ایسا۔ اس کے بعد جانتے اس نے کیا کیا؟ قرآن سے ہی آیت پڑھی۔ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے ذلیل اور رسوا کرنے کا، کہ پہلے قرآن کا انکار بھی کر رہا ہے، پھر اسی قرآن سے آیت پڑھ کے بتا رہا ہے، دیکھو تمہارا اللہ ایسا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ نے مجھے عزت دار کر دیا اور نعوذ باللہ اہل بیت کو رسوا کر دیا۔ اب جناب زینب نے جب یہ سنا تو جناب زینب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، شام میں جملہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے، دیکھیے حمد کا مطلب ہے شکر خدا۔ شکر انسان اسی وقت کرتا ہے جب آسائشات میں ہو، سکون میں ہو، جب اس کو مسلسل نعمتیں مل رہی ہوں تب شکر کرتا ہے۔ لیکن عام انسانوں کا کیا مزاج ہے؟ جب تھوڑی سی مصیبتیں آئیں اللہ سے شکوہ کرتا ہے، یہ مصیبتیں مجھ پر ہی آنی تھی، یہ سب میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ جناب زینب کون ہے؟ جس کا بھیا کربلا میں مارا گیا ہے، جس کا عباس کربلا میں شانے کٹا کر سو گیا، جس کے علی اکبر کے جگر میں برچھی لگ چکی ہے، جس کی سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے ہیں، سارا گھر لٹ گیا ہے۔ اس کے بعد بھی کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، فرمایا درود و سلام ہو رسول پر بھی اور ان کی پاکیزہ آل پر بھی۔ دربار چونکا کہ اب تک تو ہم آل رسول پر لعنت بھیجا کرتے تھے، یہ بی بی بتا رہی ہے کہ یہ ہستیاں لعنت کے قابل نہیں درود کے قابل ہیں، بی بی نے بتایا۔ اس کے بعد جناب زینب نے آیت پڑھی، کیا آیت پڑھی؟ صدق اللہ کذالک یقول، بی بی نے کہا اللہ سچ کہتا ہے کہ اس نے قرآن میں ایسے کہا ہے ثم عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوگا، بی بی نے یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد کہا، بی بی نے کہا سن، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں، بلکہ بی بی نے پہلے نام لے کر پکارا، اظننت یا یزید، یہ بی بی نے دوسرا تماچا لگایا ہے۔ آپ جانتے ہیں عرب میں رواج تھا کہ کنیت اور لقب سے پکارا جاتا تھا، یہ عزت دینے کی علامت ہوتا تھا، لیکن اگر کسی کو اس کے نام سے پکارا جائے نا تو یہ ذلیل کرنے کی علامت ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، دربار یزید کا ہے، سپاہی یزید کے ہیں، تلواریں یزید کے پاس ہے، سپاہی یزید کے پاس ہے، بی بی اس دربار میں کہہ رہی ہے او یزید، تو یہ سمجھتا ہے
کہ تو نے نعوذ باللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، تو نے آسمان اور زمین کو ہم پر تنگ کر دیا ہے، تو یہ سمجھتا ہے؟ ارے تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو نے نبی زادیوں کو شہر در شہر بھرایا تاکہ انہیں شریف لوگ دیکھیں، قریب کے لوگ بھی دیکھیں، دور کے لوگ بھی دیکھیں؟ تو کیا سمجھتا ہے اس طریقے سے تو نے ہمیں رسوا کر دیا؟ فرمایا سن، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر کے تو عزت دار ہو گیا؟ کہ سن، شہید ہمیشہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا یبنت طلقا، جملہ سنیے گا اگر دل پر لگ جائے، یبنت طلقا امن الانصاف، او آزاد کردہ کے بیٹے، یزید سے کہا او آزاد کردہ کے بیٹے امن الانصاف، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا انصاف ہے کہ تیرے گھر کی عورتوں کے سر پر تو چادریں رہیں لیکن نبی کی بیٹیوں کے سر پر چادریں نہ ہوں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اور اس کے بعد کہا بی بی نے اے یزید تو فخر کر رہا ہے اپنے آبا و اجداد پر کہ کاش بدر و احد میں مارے جانے والے تیرے آبا و اجداد ہوتے تو آج تجھ پر فخر کرتے۔ بی بی نے کہا بہت جلد تو بھی انہی کے پاس پہنچنے والا ہے، تیرا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے، وہی انجام تیرا بھی ہوگا۔ پھر تو اس وقت کہے گا کاش میرے ہاتھ خشک ہو گئے ہوتے تو میں نے نواسے رسول کو چھڑی نہ ماری ہوتی، کاش میری زبانیں گنگ ہو جاتی کہ میں اپنے آبا و اجداد پر فخر نہ کرتا۔ اور اس کے بعد بی بی نے 4 پیشن گوئیاں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے قسم کھائی واللہ، خدا کی قسم، لا تمحو ذکرنا، او یزید تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو یہ چاہتا تھا حسین کا نام مٹ جائے؟ کہا نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے جناب زینب نے کیا کیا، وہ یزید جو حسین کو مٹانا چاہ رہا تھا، بی بی نے اسی کے گھر میں فرش عزا بچھا دیا، اسی کے گھر میں ماتم کی صف بچھا دی بی بی نے۔ آج دیکھیے یزید کا نام مٹ چکا ہے، اس کے باپ کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن آپ آج بھی شام جائیے تو شام میں داخل ہوتے ہی تختی پر لکھا ہے ویلکم ٹو دا ہولی سٹی آف سیدہ زینب، زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ یہ زینب کا کمال ہے، نام باقی آج تک۔ بی بی نے کہا تو کبھی بھی قرآن کو نہیں مٹا سکے گا، قرآن کبھی بھی نہیں مٹ سکتا ہے، یہ تیری بھول ہے۔ بی بی نے اس کے بعد کہا، فرمایا بہت جلد تیرا اقتدار سمٹ جانے والا ہے اور تو اپنے آبا و اجداد کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد بی بی نے کہا تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ خطبے کا اختتام ہو گیا، آغاز بھی حمد پروردگار سے، اختتام بھی حمد پروردگار سے۔ یہ ہے زینب کبریٰ۔ سامعین محترم یہ سن رہے ہیں ہم، یہ آسان نہیں ہے حمد کرنا ایسی حالت میں۔ آپ دیکھیے یہ بی بی وہ ہے جس نے شام غریبہ میں بھی خاک پر سجدہ کر کے کہا تھا کہ پالنے والے تیرے علاوہ ہم نے کسی کو جمیل نہیں پایا ہے، پالنے والے تیرے جیسا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ ہے جناب زینب۔ سامعین محترم بس زحمتیں ختم ہوئی، آج شہزادی کی شہادت ہے۔ سامعین محترم اپنے گریے کو بلند کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں جب جناب زینب نے یہ خطبہ دیا تو اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ سید سجاد کو قتل کر دیا جائے۔ ایک جلاد نے تلوار نکالی اور تلوار لے کر آگے بڑھا سید سجاد کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جانتے جناب زینب کو بھائی کی وصیت یاد آ گئی۔ امام حسین نے کیا کہا تھا، زینب میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ زینب یہی تو کرتی آئی ہے، کبھی سکینہ کو بچاتی رہی، اب سجاد کی حفاظت کرنی ہے۔ جناب زینب فوراً امام سجاد کے آگے آ گئی، کہا یزید اگر مارنا ہے تو پہلے مجھے مار۔ جیسے یہ کہا یزید نے حکم دیا جلاد کو کہ زینب کا بھی سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ عزادارو جناب فضہ کو ایک وصیت یاد آئی۔ کس کی وصیت؟ فاطمہ زہرا کی۔ اے فضہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، فضہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، میرے بچوں پر کوئی آنچ نہ آئے جب تک تو زندہ ہے۔ جناب فضہ آگے آ کر کھڑی ہو گئی، کہا یزید اگر زینب تک جانا ہے تو پہلے فضہ تک آنا پڑے گا۔ یزید نے حکم دیا کہ سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، جناب فضہ نے دیکھا اس وقت دربار میں 200 حبشی غلام موجود ہیں۔ جناب فضہ نے کہا او حبش کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہاری شہر کی خاتون پر کوئی تلوار اٹھائے اور تم دیکھ رہے ہو؟ بس عزاداروں یہ کہنا تھا، سارے حبش کے غلاموں نے تلواروں کو نکال لیا، تلواریں بے نیام ہو گئی ساری کی ساری۔ عزاداروں جانتے ہیں سارے حبش کے غلاموں نے کہا او یزید اگر فضہ تک گیا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ عزاداروں یزید نے جلاد کو واپس بلایا، زینب بھی بچ گئی، سجاد بھی بچ گئے، لیکن زینب کے دل پر چوٹ لگی۔
مدینے کا رخ کیا، کہا نانا اس دربار میں کنیز کو بچانے والے ہیں، نانا تیری بچی کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ اس کا آواز تھوڑا سا کھول دیں اگر ہو سکے تو۔ کہا نانا تیری بچی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس عزادارو، جناب زینب کا لقب جانتے کیا ہے؟ جناب زینب کا لقب ہے ام المصائب، یعنی جس پر مصائب ٹوٹے ہو، جو مصائب کی اصل ہو، جو مسلسل مصائب کا سامنا کرے۔ عزادارو پورا کنبل اڑ گیا نا، آ گئی شام غریبہ۔ عزادارو جانتے جناب زینب خیمے تو جل چکے ہیں لیکن پہرا دے رہی ہیں جناب زینب۔ ایک موقع پر پانی آیا، مجھے نہیں بحث کون پانی لایا، لیکن جیسے ہی پانی آیا امام سجاد نے کوزہ ہاتھ میں لیا، محسوس کر سکے اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا، رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ جناب زینب کے پاس آئے اور کہا پھوپھی اماں ذرا پانی پی لیجئے، آپ بڑی پیاسی ہیں۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے پانی نہیں پینا۔ دوسری بار امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا پانی پی لیجئے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد کیسے پیوں، میرا عباس پیاسا مارا گیا، میرا حسین پیاسا مارا گیا ہے، کیسے پانی پی لوں؟ عزادارو امام سجاد نے پھر کہا پھوپھی اماں پی لیجئے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آج تم اصرار کیوں کر رہے ہو، مجھے کیوں اصرار کیے جا رہے ہو؟ امام سجاد نے جناب زینب کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، کہا پھوپھی اماں ذرا نگاہیں اٹھا کر دیکھیے۔ اب جو جناب زینب نے دیکھا حوض کوثر ہے، رسول اللہ کھڑے ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہے، امام حسن ہے اور امام حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو رسول اللہ آگے بڑھے کوزہ لے کر، حسین میرے لال پانی پی لے بہت پیاسا ہے۔ امام حسین نے رو کر کہا نانا مجھے پانی نہیں پینا ہے۔ عزادارو علی آگے بڑھے، اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا میرے بچے میرے لاڈلے پانی پی لے، کہا نہیں بابا پانی نہیں پینا ہے۔ امام حسن آگے بڑھے، بھائیوں میں بے تکلفی کا رشتہ ہوتا ہے، گلے سے لگایا، کہا بھیا پانی پی لو، کہا نہیں بھیا حسن پانی نہیں پینا۔ آخر میں ماں فاطمہ زہرا آگے بڑھی، حسین کو سینے سے لگایا، او میرے حسین میرے لاڈلے میرے شہزادے میرے لختے جگر پانی پی لے، پانی کیوں نہیں پیتا ہے؟ امام حسین نے کہا اماں جب تک میری زینب پیاسی ہے، جب تک میری زینب پیاسی ہے حسین پانی نہ پیے گا۔ بس عزادارو یہ منظر دیکھا جناب زینب نے کوزہ ہاتھ میں لیا، فوراً آئی جناب سکینہ کے پاس، بچی خاک پر سو رہی ہے۔ عزادارو ایسے اس جملے کو سنیں گے، یہ بچی وہ ہے جو باپ کے سینے پر سوتی تھی، شام غریبہ خاک پر سو رہی ہے۔ جناب زینب نے سکینہ کا شانہ ہلایا، اگر جملہ محسوس کر سکے، جناب زینب نے شانہ ہلا کر کہا سکینہ پانی آ گیا، پانی کا نام آیا۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں کیا چچا عباس واپس آ گئے، کیا چچا عباس واپس پلٹ کر آ گئے؟ جناب زینب نے کہا نہیں سکینہ تیرا چچا تو نہیں آیا لیکن پانی آ گیا۔ کہا پھوپھی اماں آپ پانی پی لیجئے۔ جناب زینب نے کہا اے سکینہ پہلے چھوٹے پیا کرتے ہیں۔ بس عزادارو جناب سکینہ نے کوزہ لیا اور مقتل کی طرف جانے لگی۔ جناب زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا پہلے چھوٹے پیتے ہیں، ارے اصغر میرا چھوٹا بھائی ہے، ارے پیاسا دنیا سے چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے عزادارو، ہاتھوں کو جوڑ کر کے رہا ہوں، یہ بی بی ام المصائب ہے، آج شہادت کی شب ہے، اگر رونا نہیں آتا شہزادی سے بھیک مانگو اور دو آنسو بہا لو۔ جانتے ہو نا جب بھی مجلس ہوتی ہے دو بیویاں ضرور آتی ہیں، زینب اور سکینہ۔ سکینہ جب روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹی ہم پر رو رہے ہیں۔ سکینہ ننھے ننھے ہاتھ رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں کوئی تماچے تو نہیں مارتا ہے، کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ عزادارو یقیناً زمانے کا امام آیا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا کون میری پھوپھی کا پرسہ دے رہا ہے۔ بس عزادارو 11 محرم آ گئی،
میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. عزادارو یہ بیویاں کوفہ گئی, شام گئی, دوبارہ چہلم پر کربلا گئی, مدینہ پلٹ کر آ گئی. اپنے بھائی کے گھر میں تھی بی بی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں جائیے, آپ کے شوہر نے آپ کو بلایا ہے. جناب زینب چلی ہے. جانتے کون بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. نہ کربلا میں گریہ کیا, نہ کوفہ میں گریہ کیا, نہ شام میں گریہ کیا, نہ واپس کربلا پر گریہ کیا, نہ مدینے میں گریہ کیا, نہ نانا کے روزے پر گریہ کیا, نہ ماں کی قبر پر گریہ کیا. عزادارو بی بی گھر کی طرف چلی, وہ بی بی جو کبھی نہ روئی, لیکن آخر ماں تو ماں ہوتی ہے. کلیجہ منہ کو آنے لگا. گھر پر پہنچی, دو چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے. بی بی آگے بڑھی, مسلح کو سینے سے لگایا. او نو محمد, ارے ماں تم سے شرمندہ, ارے سب کا ماتم کیا, تمہارا ماتم نہ کر سکے. بس عزادارو آخری روایت, آج شب شہادت ہے نا, سنیے نا کیسے شہادت ہوئی. ایک بار یہ مدینے سے بی بی دوبارہ شام چلی ہے. کچھ عرصے بعد امام سجاد قافلہ لے کر چلے ہیں. رات کا وقت ہوا, امام سجاد نے خیمہ لگا دیا. آخری روایت ہے جتنا رو سکے. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ جگہ تو جانی پہچانی لگ رہی ہے. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہاں یہ وہی باغ ہے جس کے باہر ہمیں پہلی بار بٹھایا گیا تھا. جناب زینب نے نام سنا باغ کا. جناب زینب اٹھی, کہا سجاد میں اس باغ میں جانا چاہتی ہوں. جناب زینب گئی ہے باغ میں. یہ جانتے باغ کون سا تھا؟ جس کے درختوں پر شہداء کے سر لٹکائے گئے تھے. جناب زینب جیسے ہی آئی نا, درختوں کو دیکھا, جناب زینب کو منظر یاد آیا. ارے ہاں یہاں تو میرے قاسم کا سر تھا, یہاں میرے اونو محمد کا سر تھا, ارے یہاں عباس کا سر تھا, ارے یہاں حبیب کا سر تھا. بی بی کو سب یاد آنے لگا. آخر میں نگاہ گئی ایک بڑے درخت پر. کہا یہ وہی درخت ہے جہاں میرے باجا حسین کا سر لٹکایا گیا تھا, بالوں سے باندھا گیا تھا. بس عزادارو بی بی نے اتنا گریہ کیا, بی بی کو گش آ گیا. اب جانتے ہیں بی بی کی شہادت کیسے ہوئی؟ اگر چوٹ لگے نا تو ہائے حسین کہہ کر ہونا. جناب زینب کو گش آ گیا. ایک شامی وہاں سے گزرا, دیکھا ایک ضعیفہ خاتون ہے, مکمل حجاب میں ہے. سمجھ گیا یہ علی کی چاہنے والی ہے, تبھی تو مکمل حجاب میں ہے. عزادارو اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا. اس نے بیلچا زینب کے سر پر پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا. جیسے باپ کو ضربت لگی, بیٹی کو بیلچا مارا, خون کا فوارہ جاری ہوا. بس عزادارو کافی دیر گزری. سجاد نے دیکھا پھوپھی نہیں آئے. امام سجاد باغ میں داخل ہوئے. ارے کیا دیکھا, پھوپھی کے سر سے خون جاری ہے. ایک بار قریب آئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, آئے میری پھوپھی چلی گئی. بس عزادارو ایک روایت کے مطابق قبر بنائی گئی. میرا دل کہتا ہے جب قبر میں جناب زینب کو اتار رہے ہوں گے, عزادارو لاشیں حسین نے بھی اٹھائے ہیں, لاشیں سجاد نے بھی اٹھائے ہیں. حسین نے 72 کے لاشیں اٹھائے. سجاد نے کبھی اپنی بہن سکینہ کا لاشا اٹھایا, کبھی اپنی پھوپھی زینب کا لاشا اٹھایا. ایک بار لاشا اٹھایا. میرا دل کہتا ہے قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے ہوں گے. اے سجاد میں فاطمہ اپنی بیٹی زینب کو لینے آئی ہوں. ارے زینب کو میرے ہاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جناب زینب کی شہادت ہے. ان کے بھائی کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر سلام پیش کریں گے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر
العهد مني لزيارتكم مل کر السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شام اور کربلا کی زیارت کے لیے سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین. آخری بار پوری قوت سے ظہور امام کی تاجیل کے لیے مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. جتنے حاضرین تشریف فرما ہے مالک، اگر کوئی پریشان ہے سب کی پریشانی دور فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما. پالنے والے شام کربلا تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے جناب زینب کبریٰ کا واسطہ ہے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما. ماتم زینب کبریٰ سب مل کر انشاءاللہ ماتم میں ساتھ دیں گے.